بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عادتوں سے عورت کی پہچان کرنے کے یونانی طریقے۔ ناخن کھانے والی شادی کی شوقین ہوتی ہیں، دوپٹہ نہ پہننے والی جمع کی شوقین ہوتی ہیں، شلوار ٹائٹ پہننے والی شہوت کی تیز ہوتی ہیں، کھلے لباس پہننے والی مردوں کو پسند نہیں کرتی، سرما لگانے والی عورت خود غرض نہیں ہوتی، بھوری آنکھوں والی عورت بے وفا ہوتی ہے، جلدی رونے والی نرم دل عورت ہوتی ہے، زیادہ ہنسنے والی عورت روتی زیادہ ہے، خوبصورت عورت بھروسے کے لائق نہیں ہوتی، زیادہ مٹک کر چلنے والی چلاک لومڑی کی طرح ہے، زیادہ کمزور عورت زیادہ بہادر ہوتی ہے، سلاد کھانے والی زیادہ طاقتور ہوتی ہے، نہ نہانے والی عورت فلاسفر ہوتی ہے، دھوکے باز عورت اکثر زیادہ بولتی ہے، وفادار عورت کبھی دولت کی بھوکی نہیں ہوتی، عاشق مزاج پرندوں سے پیار کرتی ہے، رحم دل عورت جانوروں سے لگاؤ رکھتی ہے۔ یونانی کہتے ہیں کہ عورت سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ سقراط کا کہنا تھا کہ عورت سے زیادہ اور کوئی چیز دنیا میں فتن و فساد کی نہیں۔ بنو ٹیوکر کا قول ہے کہ عورت اس بچھو کی مانند ہے جو ڈنگ مارنے پر تلا رہتا ہے۔ یوحنا کا قول ہے کہ عورت شر کی بیٹی ہے اور امن و سلامتی کی دشمن ہے۔ رومن کیتھولک فرقہ کی تعلیمات کی روح سے عورت کلام مقدس کو چھو نہیں سکتی اور عورت کو گرجا گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت رومتا الکبریٰ میں عورتوں کی حالت لونڈیوں سے بدتر تھی، ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ یورپ کی بہادر ترین عورت جون آف آرک کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ دور جہالیت کے عربوں میں عورت کو اشعار میں خوب رسوا کیا جاتا تھا اور لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن محسن انسانیت رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عورت کے بارے میں ارشادات ملاحظہ فرمائیے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے پہلے اندر جانا چاہتی ہے، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چند یتیم بچے ہیں۔ جس عورت نے اپنے رب کی اطاعت کی اور شوہر کا حق ادا کیا اور شوہر کی خوبیاں بیان کرتی ہے اور اس کے جان و مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں ایسی عورت اور شہد کا ایک درجہ ہوگا۔ جو عورت ذی مرتبہ اور خوبصورت ہونے کے باوجود اپنے یتیم بچوں کی تربیت و پرورش کی خاطر نکاح نہ کرے، وہ عورت قیامت کے دن میرے قریب مثل ان دو انگلیوں کے برابر ہے۔ جس عورت نے نکاح کیا، فرائض ادا کیے اور گناہوں سے پرہیز کیا، اس کو نفلی عبادات کا ثواب خدمت شوہر، پرورش اولاد اور امور خانہ داری سے ملے گا۔ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے راستے آپ کو اپنے شریک حیات کا انتخاب کرنے اور فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ کیا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یونان میں جبری شادی غیر قانونی ہے۔ ایک شادی جو دھمکی، دھوکہ دہی یا دھوکہ دہی کی وجہ سے انجام دی گئی ہو، عدالتی فیصلے کے ذریعے منسوخ کی جا سکتی ہے۔ یونان میں نابالغوں کے درمیان شادی بھی غیر قانونی ہے۔ یونانی قانون کے مطابق صرف 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد ہی شادی کر سکتے ہیں، تاہم اگر عدالت کم عمری جوڑے کی بہترین دلچسپی اور رائے کو مد نظر رکھے تو مستثنیات دی جا سکتی ہے۔ یونان شادی کے متبادل کے طور پر ایک ساتھ رہنے کے معاہدے کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسے جوڑے کے درمیان ایک قانونی معاہدہ ہے جو ایک ساتھ رہنے کا انتخاب کرتے ہیں، جو انہیں شادی شدہ جوڑے کی طرح حقوق کی اجازت دیتا ہے۔ شادی کے اندر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کا احترام کیا جائے اور آپ کی کسی بھی طرح سے توہین نہ کی جائے، چاہے جسمانی یا جذباتی یا جنسی۔
عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی جنسی تعامل کے لیے رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شوہر کی طرف سے دھمکیاں، تشدد یا کسی بھی زبردستی جنسی عمل کا استعمال ایک مجرمانہ جرم ہے۔ طلاق میں حقوق: آپ کو طلاق مانگنے کا حق ہے۔ اس صورت میں بچوں کی تحویل جنس کی بنیاد پر تفریق کے بغیر والدین میں سے کسی ایک کو تفویض کی جاتی ہے، یا اگر دونوں والدین راضی ہوں تو اسے تفویض کیا جا سکتا ہے۔ جب والدین میں سے ایک کے پاس بچوں کی حفاظت ہوتی ہے تو دوسرے کو اپنے بچوں سے ملنے اور ان سے بات چیت کرنے کے لیے عدالت میں درخواست دینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان بھی بتائیں گے۔ کسی نے حضرت علی سے سوال کیا کہ آپ نے جواب میں جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرے اور اگر اس پر ناراض ہو یا غصہ کرے تو اس پر محبت سے کہیں میں تو ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گے اور اپنے گھر کی برائی کسی سے نہ کریں۔ ایسی خوبیوں کی مالک عورت دنیا کی نیک ترین عورت ہے اور قیامت بھی اللہ تعالیٰ اسے بہت سی نعمتوں سے نوازے گا۔ مثالی اور نیک بیوی کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں یہ بات یاد رکھیں، جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، جو خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے اور شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کا خیال رکھے اور شوہر نہ ہو تو گھر میں مرد کی طرح رہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔